الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الشورى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال عز وجل كما ورد في سورة بني إسرائيل عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نتوب الیک توبة نصوحا آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میری اس مرتبہ آمد یہاں اچانک ہوئی ہے۔ اس جمعے میں حاضری کے لیے بھی کوئی اعلان چونکہ نہیں تھا، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ معمول سے اس وقت حاضری جو ہے وہ بہت کم ہے۔ پھر وقت بھی عام طور پر ہم 12:30 بجے بات شروع کر لیا کرتے ہیں، آج 1 بجے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، تو بمشکل 1 گھنٹہ میں آپ حضرات سے لے سکوں گا۔ اس حوالے سے آج مجھے گفتگو اگرچہ کرنی ہے ایک بہت اہم موضوع پر، لیکن اختصار کے ساتھ۔ وہ موضوع اصل میں ہے چونکہ آج 1994 کا یہ آخری جمعہ ہے، دسمبر ختم ہو رہا ہے اور سال بھی ختم ہو رہا ہے، اور 23 برس قبل دسمبر 71 میں ہی وہ حادثہ فاجعہ ظہور پذیر ہوا تھا، جو ہماری تاریخ کا تو یقیناً تاحال اللہ نہ کرے کہ اس سے بھی کچھ زیادہ برا دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو، لیکن یہ کہ تاحال سب سے زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے لیے جو حادثہ فاجعہ سب سے زیادہ سوہان روح ہے وہ وہی ہے سقوط ڈھاکہ یا سقوط مشرقی پاکستان کا حادثہ۔ ہم نے اس سال ایک خصوصی جلسہ بھی اسی موضوع پر منعقد کیا لاہور میں کارپوریشن ہال میں، اور بڑی کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ اس میں ایک مفصل 2.25 گھنٹے سے زائد کی تقریر اس موضوع پر کر چکا ہوں، جس کے کیسٹس تیار ہیں۔ مجھے وہی باتیں اس وقت اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرنی ہے، تو مجھے یہ خیال بھی میرے لیے آسانی کا موجب ہے کہ چونکہ مفصل تقریر بھی موجود ہے، آپ کو دلچسپی ہوگی تو آپ اس کے کیسٹ سن کر مزید تفاصیل جو ہے وہ بھی معلوم کر سکیں گے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ پوری انسانی تاریخ کے بھی اہم واقعات میں شمار کیے جانے کے قابل ہے۔ البتہ جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے، 20ویں صدی عیسوی کا جو نصف آخر ہے، اس کو جو 2 عظیم ترین صدمات اس امت کو پہنچے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ ایک تھا 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں 3 مسلمان ملکوں کی نہایت شرمناک عبرتناک ہزیمت اور شکست۔ 1967 کا حادثہ، اور یہ چونکہ اس امت کے یہ 2 اجزاء ترکیبی خود اللہ نے بیان کیے ہیں، امیین اور آخرین۔ امیین یعنی عرب مسلمان، ان کے لیے واقعہ یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی ویسے تو پوری امت مسلمہ کے لیے، لیکن یہ کہ ان کے لیے خاص طور پر نہایت ہی شرمناک اور عبرتناک وہ ہزیمت تھی کہ جو ان کو پیش ہوئی۔ باقی جو ہے نان عرب مسلم امہ، اس میں اہم ترین ملک کی حیثیت یقیناً پاکستان کو حاصل رہی ہے، اور اس وقت تو خیر تھی ہی جبکہ پورے عالم اسلام کا سب سے بڑا مسلمان ملک پاکستان تھا۔
اب تو پھر بھی کہا جاتا ہے کہ انڈونیشیا جو ہے وہ نمبر 1 ہے، لیکن یہ کہ بہرحال پاکستان بڑے ملکوں میں ہے مسلمان آبادی کے حساب سے، لیکن اس وقت تو وہ بغیر کسی شک و شبے کے سب سے بڑا مسلمان ملک تھا، اور اسے جو پھر ہزیمت ہوئی، 93,000 ہمارے قیدی، جن میں 43,000 تو ریگولر فوج تھی، سپاہی سے لے کر جرنیل تک، وہ ہندوؤں کے قیدی بنے۔ انتہائی شرمناک اور ہمارے لیے اندوہناک واقعہ ہے جو پیش آیا۔ میں جو پہلی بات جس کو ایمفیسائز کر رہا ہوں آج کل وہ یہ ہے کہ ہماری ایک پالیسی بنی ہوئی ہے، اور وہ بہت ہی غلط پالیسی ہے، ہمارے صحافیوں نے اور ہمارے سیاستدانوں نے اس کا خوگر بنا دیا ہے قوم کو، کہ بڑے سے بڑے اس قسم کے حوادث کی ذمہ داری چند افراد پر ڈال کر پوری قوم بری ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا نفسیاتی مرض ہے، بہت بڑا سیلف ڈسپشن ہے، اپنے آپ کو دینے کا، دھوکہ دینے کا اس سے زیادہ بڑا جو ہے معاملہ اور کوئی نہیں۔ میں اسے خاص طور پر قرآن کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے حوادث صرف چند افراد کی غلطیوں جرائم کے نتیجے میں نہیں ہو سکتے۔ یہ ظلم اللہ کبھی نہیں کر سکتا کہ چند افراد کی خطاؤں کا پوری قوم کو اور پوری ملت کو اتنی بڑی سزا دے، یہ ظلم ہے۔ پہلی بات یہ قرآن مجید کے فلسفے سے کہ اللہ ظالم نہیں، ہر مسلمان جانتا ہے۔ وما انا بظلام للعبید ان لیس للانسان لیس اللہ بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو سب کچھ ہوتا ہے قرآن کہتا ہے یہ انسانوں کے اپنے کرتوت ہیں۔ میں نے اسی لیے سورہ شورى کی آیت پڑھی ہے شروع میں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبت جو بپتا تم پر پڑی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں پڑی ہے، اور اللہ بہت سی چیزیں تو معاف کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ تمہاری ہر غلطی پر پکڑ لے تو زمین پر ایک انسان بھی بستا ہوا نظر نہ آئے، چلتا نظر نہ آئے، وہ تو بہت نظر انداز کرتا ہے، بہت مغفر، یعفو عن کثیر، لیکن پھر بھی جو سزا وہ دیتا وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کے تو پھیلے، اسی کی پاداش ہے۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے، یہ ہے اہم نقطہ، یہ چیز تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کا اجر و ثواب 1000 گنا دے دے، فضل ہے جتنا چاہے دے دے، لیکن جرم کی سزا تو صرف اس جرم کے برابر دے گا، اس سے زائد نہیں دے گا، یہ قاعدہ ہمیں معلوم ہے۔ اسی پر قیاس کیجئے، چند افراد کی نیکی کے صدقے میں پوری قوم کو اللہ نواز دے، فضل فرما دے، چند افراد کی برکات پوری قوم کے اوپر بانٹ دے، ٹھیک ہے، فضل ہے۔ چند افراد کے جرائم سے پوری قوم کو سزا دے، یہ تو پھر یہ جو جس طریقے سے کہ جرم کی سزا فرد کو بھی ملے گی جرم کے مطابق، زیادہ نہیں، ہاں نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا دے، 700 گنا دے، 1000 گنا دے، کروڑ گنا دے، اس کی مرضی ہے، جتنا چاہے دے، بغیر حساب دے، لیکن یہ کہ جرم کی سزا اتنی ہی۔ اسی طریقے سے چند افراد کی سعادت پوری قوم کو تقسیم کر دے، فضل ہے اس کا۔ چند افراد کا جرم، چند افراد کی غلطی، اس کی سزا پوری قوم کو دے دے، یہ نہیں، جب تک کہ قوم کا معتدب حصہ جرم میں شریک نہ ہو جائے اجتماعی سزا نہیں مل سکتی۔ البتہ جب اجتماعی سزا آتی ہے تو پھر یہ کہ گناہ گار کے ساتھ بے گناہ بھی پس جاتا ہے، یہ قرآن میں ہے صراحت کے ساتھ۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، یہ مسئلہ جو ہے یہ قرآن کے اندر صاف ہے۔ جب آتی ہے سزا پھر بے گناہ بھی اس کے اندر، اور اس میں صرف ایک استثناء ملتا ہے قرآن میں، اللہ بچا لیا کرتا ہے صرف ان لوگوں کو جو نہی عن المنکر پر آخری دم تک لگے رہے، روکتے رہے۔ فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، وہ جو اصحاب سبت کا واقعہ آتا ہے سورہ اعراف میں، جو لوگ برائی سے روکتے رہے انہیں ہم نے نجات دے دی۔ اگر اس کام میں لگے رہے کچھ لوگ تو امید کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ پھر اس وقت بے گناہ بھی گناہ گاروں کے ساتھ پس جایا کرتے۔ اچھا، یہ مسئلہ اس وقت ہمارے لیے زیادہ اہم اس لیے ہو گیا ہے کہ ہم اس کے اسباب و عوامل کا جائزہ لیں۔ بین ہی وہی تصویر اب کراچی کی بن چکی ہے، لیکن ہمارے لوگ اب بھی حقیقت کو دیکھنے سے انکاری ہیں۔
میں نہیں ہوں تصویر بن چکی. اگر آپ جائزہ لیں گے